جب جولائی 1948 میں پاکستان کے وزیر مالیات جناب غلام محمد لندن تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ جب تقسیم ہند کے زمانے کے حادثات کی تاریخ لکھی جائے گی تو ان کا الزام ایک حد تک بلکہ تقریباً کاملاً اس شخص پر آئے گا جو اس وقت وائسرا تھا۔ پنجاب کے فسادات ایک گہری سازش کا نتیجہ تھے۔ اس سازش میں ایک طرف سکھوں کا وہ جنگجو طبقہ شریک تھا جو وہاں اپنا راج قائم کرنا چاہتا تھا، اور دوسری طرف راشٹریہ سیوک سنگھ کے یہ کمینہ اذان تھے کہ مسلمان آبادی کا صفایا کر کے پاکستان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تقسیم سے پہلے حکومت ہند کو ان سرگرمیوں کا بخوبی علم تھا، لیکن ان کے سدباب کے لیے کچھ کارروائی نہیں کی گئی۔ وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پورا علم تھا کہ یہ فتنہ کھڑا کیا جا رہا ہے، اسے معلوم تھا کہ اسلحہ جمع کیا جا رہا ہے، وہ جانتا تھا کہ سکھ کیا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو کیسے ستایا جا رہا ہے۔ اس کی CID نے یہ معلومات اسے پہنچا دی تھی، اور اس کے رفقائے کونسل کچھ کرنے کے لیے جب دعائی کچھ کرنے کے لیے دعائی دے رہے تھے، لیکن وہ اپنی کابینوں کے مسلمان ارکان کو چھوٹی قسم تسلیاں دیتا رہا اور دوسری طرف سکھوں کی ان حوصلوں کو بڑھاتا چلا گیا۔ یہ ہے حالات جن میں یہ پاکستان مستقل ہوا۔ عزیزان ایمان، سکھوں نے کس درندگی سے مسلمانوں کا خون بہایا تھا، اس لذیذ انگیز داستان کو چھوڑیے، ان کی وحشت اور بربریت کا اس سے اندازہ لگائیے کہ تحقیقاتی اداروں کے جمع کردہ اعداد و شمار کی روح سے وہ کم از کم 20,000 معصوم نوجوان مسلمان لڑکیوں کو ان کے متعددہ قافلوں سے لوٹ کر لے گئے۔ اس مقام پر عزیزان ایمان، مجھے اس نظامت آگی واقعہ کی یاد پر تازہ کرانے پر معاف رکھیے جس کے تصور سے نگاہیں زمین میں گڑ جاتی ہیں۔ ان روح اور خاص قیامت سے حوادث کے بعد جب ایک میچ کے سلسلے میں یہی سکھ لاہور آئے تو یہاں ان کا نہایت گرمجوشی سے استقبال کیا گیا، انہیں پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور راستے میں دلیلیں لگائی گئی، ہم یہ کچھ کر رہے تھے اور آسمان کے فرشتے ہم پر یہ کہہ کر لعنتیں برسا رہے تھے کہ حمیت نام تھا جس پر گئی تحریر کے گھر۔ ان تقریرات سے واضح ہے کہ ہندو ہو یا سکھ، انگریز ہو یا امریکی، مسلمان دشمنی میں ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ہمیں واضح الفاظ میں متنوع کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو اپنوں کے سوا کسی غیر مسلم کو اپنا راز اور مطلب نہ بناؤ۔ لا یعلونکم خبالا، یہ لوگ تمہاری تقریب میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ ودوا ما عنتم، وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، کچھ منصوبے تو ان کے منہ سے ظاہر ہو جاتے ہیں لیکن جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ ان تنفستم حسنۃ تسؤکم، اگر کہیں تمہارے لیے کوئی نفع بخش بات ہو جائے تو وہ ان کے لیے غم کا موجب بن جاتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ اس پر جشن مسرت مناتے ہیں۔ عزیزان ایمان، قرآن کریم کی روح سے غیر مسلموں سے معاہدات کے مطابق معاملات طے ہو سکتے ہیں، ان سے دوستاری کے تعلقات قطعاً قائم نہیں ہو سکتے، اور معاہدات میں بھی ان سے بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ان پر کبھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم اپنی نئی نسل کے نوجوانوں کے سامنے یہ حقائق پیش کرتے اور انہیں مسلسل اور متواتر یہ بتاتے رہتے کہ ہندو اور سکھ کیا ہے اور پاکستانی نہیں، مسلمانوں اور خود اسلام کو سفید ہستی سے نیست و نابود کرنے کے لیے ان کے عوام کیا۔ اگر ہم ایسا کرتے تو ہمارے ان نوجوانوں کے دلوں میں نہ کبھی اس قسم کے خیالات پیدا ہوتے کہ ہم نے ہندوؤں سے الگ ہو کر غلطی کی، اور نہ ہی ان کے سینے میں اس قسم کی آرزویں کروٹ لیتی کہ ہمیں پھر سے ہندوؤں کے ساتھ مل جانا چاہیے۔ اس کے برعکس ان کے دل میں وہ جذبہ موجود رہتا
جس کا مظاہرہ 1965 کی جنگ میں ہمارے ایک مجاہد فوجی افسر نے کیا تھا. غور سے سنیے عزیزان من. مشہور ہندوستانی صحافی کلدیپ نیر نے اس جنگ کے سلسلے میں اپنی تصنیف میں لکھا ہے زندہ کہ فیروز پور کے محاذ پر ایک زخمی مسلمان فوجی افسر کو قید کیا گیا. زخموں کی کثرت سے اس کے جسم سے بہت سا خون خارج ہو چکا تھا اور اس کی حالت بڑی نازک تھی. اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں آپریشن ٹیبل پر لٹایا گیا اور جلدی سے خون دینے کا انتظام کیا گیا. اس نے اپنی آنکھ کھولی اور پوچھا کہ یہ خون کس کا ہے جو آپ مجھے دینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے نوجوانوں کا خون ہے. اس نے جواب دیا. آپ دل تھام کر سنیے کہ اس نے کیا جواب دیا. اس نے کہا کہ میں ایسی زندگی پر جس میں میری رگوں میں ہندو کا خون موجود ہو موت تو 1000 بار ترجیح دوں گا. یہ کہا اور اپنا بازو کو دیکھ دیا. کبھی نہیں اس کے بعد سکون سے جا سکتا. یہ ہے وہ جو جانتے ہیں کہ ہندو کیا. اگر ہم اپنی نئی نسل کو بتاتے کہ ہندو کیا ہے تو ان کے دلوں میں کسی قسم کے جذبے موزن ہوتے اور پھر ہندو کو اس کی کبھی ضرورت نہ ہوتی کہ وہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دے سکے. لیکن یہاں کیفیت یہ ہے کہ قوم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہندو کس قدر انسانیت کا ہمدرد اور ہمارا محسن ہے. 1971 میں ہندوؤں کے ہاتھوں مشرقی پاکستان کے مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے سلسلے میں جو کچھ ہوا اس کے بعد ایک نظر اس پریس کانفرنس کی رپورٹ پر ڈالیے جس سے 19 جنوری 1972 کو کراچی میں نواب محمد اکبر مفتی نے خطاب کیا تھا. رپورٹ یہ ہے عزیزان من سنیے اور شرم سے چوک کریے. انہوں نے کہا گزشتہ دنوں کوئٹے کے ایک جلسے میں اندرا گاندھی زندہ باد, بنگلہ دیش زندہ باد, جگجیون رام زندہ باد, دکھی انسانیت کا ہمدرد روس زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے. جب نواب مفتی سے ان نعروں پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے, ایک حصہ کھو کر پاکستان مردہ ہو چکا. اور اگر ہم اندرا گاندھی کو زندہ باد نہ کہیں جس نے 60 لاکھ پناہ گزینوں کو پناہ دی جبکہ مسلم فوج ان کی عزت و آبرو لوٹنے کے دربار تھے اور انہیں قتل کر رہی تھی تو پھر کسے زندہ باد کہیں. انہوں نے بھارتی فوجوں کو غاصب افواج ماننے کے بجائے اتحادی فوجیں قرار دیا تھا. اور یہ زندہ باد کے نعرے ان ہندوؤں کے لیے لگائے گئے تھے جو ہر وقت اس فکر میں غلطہ اور پیشہ رہتے ہیں کہ کس طرح دنیا کے نقشے سے پاکستان کے نام تک کو مٹا دیا جائے. میں نے اوپر پروفیسر بلراج مدھوک کے ایک حالیہ انٹرویو کا ذکر کیا ہے. اس کے دوران اس نے کہا ہے یہ اگست 1973 کی شاید میں یہ انٹرویو ان کا شائع ہوا تھا, وہی شبستان نئی دلی کا جو اردو ڈائجسٹ بچہ ہے. اس میں اس شخص نے مدھوک نے یہ کہا ہے یہ جو شبستان ہے اس کے ایڈیٹر یہ مسلمان ہے, اس کا نامہ نگار بھی مسلمان تھا, انٹرویو لینے والا بھی مسلمان تھا. اور اس سے یہ مدھوک کہہ رہا ہے اگست 1973 میں کہ میری سیاسی پیشین گوئی ہے کہ پاکستان دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا. جو مسلمان بنگلہ دیش گیا وہ وہاں پٹ رہا ہے, جوتے کھا رہا ہے. یو پی اور دہلی سے جو مسلمان سندھ گئے اسے وہاں موچر کیا جا رہا ہے. میں نے ابھی کہا ہے کہ پاکستان دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا. اس کی ایک خاص وجہ ہے پختونستان کو افغانستان کے ساتھ ملنا ہے, بلوچستان ایران کے ساتھ ہو جائے گا. دنیا میں آج جو چھوٹی چھوٹی قوتیں سر اٹھا رہی ہیں ان کے پیش نظر یہی ہونا چاہیے. اس کو روکا نہیں جا سکتا. اب رہا سندھ اور پنجاب تو پنجاب مغربی پاکستان کی سامراجی طاقت ہے. وہ سندھی بلوچی اور پختونوں پر حکومت کر رہا ہے, ان پر اس کی